أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ زاریات کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے قرآن اور سائنس، اور اس موضوع پر ہم بہت ساری شارٹ لیکچرز ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور سائنس میں کہ جو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اسکائیز آر ایکسپینڈنگ، کہ یہ ہورائزن جو ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ مختلف اطراف میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور آسمان پھیل رہا ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن نے کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اللہ نے کہا آسمان کو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے آسمانوں کو بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یہ لام تاکید ہے، یعنی اور لازمی طور پر ہم آسمانوں کو اور وسعت دیتے رہیں گے، ہم ان کو مزید ایکسپینڈ کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات کہتے ہوئے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن کریم دراصل سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ باٹنی زالوجی کی کتاب ہے، نہ یہ ایسٹرالوجی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نفس مضمون تو انسان ہے کہ ایک انسانوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے اور یہ ایک خدا شناس معاشرہ بنائے، ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کا نہ فرد کا استحصال کرے، نہ فرد معاشرے کا، نہ معاشرہ فرد کا استحصال کرے۔ یہ سائنس کی کتاب یا یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، یہ 6236 آیات میں سے کم و بیش 850-900 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ سیاق کلام میں جہاں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ جو بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں کو ساتھ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے مختلف قوانین کے تحت اس دھرتی کو، اس ویرانہ آباد نما کو سجا رکھا ہے۔ کچھ قوانین ہیں جن کے تحت تمہاری زندگی کو ریگولیٹ کیا ہے، اور میں بہت دکھ دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں آزادیوں کے بعد بھی، اور اس سے کئی سو سال پہلے جب سے ہم نے ریسرچ کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے ذریعہ تعلیم نہیں بنایا۔ ہاں، آج جب مغرب نے 1960 کی دہائی میں یا اس سے 2 سال آگے پیچھے جب بگ بینگ کا تصور سامنے آیا، نیبولا کا تصور سامنے آیا، سچی بات ہے تب ہم کو یہ آیت سمجھ آئی کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا اور ہم ان کو وسعت دیتے رہیں گے۔ آج یہ آیت ہم کو بہتر طور پر سمجھ آئی۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو علم کا ذریعہ بنایا ہوتا تو یہی بات آج سے کئی سو سال پہلے مسلمان کہہ رہے ہوتے۔ آئیں ہم تحقیق کریں کہ آسمان جو پھیل رہے ہیں وہ کس طرح پھیلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، علم ہی قوت ہے، اور جو قومیں علم میں اور تحقیق میں آگے ہیں، سیاست بھی ان کی ہے، معیشت بھی ان کا ہے، دفاع بھی ان کا ہے، اور جن قوموں کے پاس علم نہیں ہے اور قرآن منبع تھا، سرچشمہ تھا علم کا، ہم نے اس کو صرف برکت کا ذریعہ بنائے رکھا۔ اور میں آخری بات جس پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں دینی مدارس ہیں، یہ آیت مہمیز دیتی ہے ان کو کہ وہ ایک مرتبہ غور کریں اور اپنے کورسز اور آف ریڈنگ کو اور اپنے سلیبس کو وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور اگر وہ نظر ثانی کریں گے تب قرآن کریم سے آپ کو ایسی بے شمار چیزیں ملیں گی جس سے ہم اپنے مستقبل کی پیش بینی کر سکتے ہیں، مستقبل کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو صرف برکت کا ہی ذریعہ بنائے رکھا، اس کو
ذریعہ علم نہ بنایا تو اسی طرح ہم پسماندگی کا شکار رہیں گے. شکریہ جی.